الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے دن ہیں اور ہر سال محرم میں جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں تمام مسلمان اپنے اپنے طور پر اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں خاص طور پر ہمارے ہاں جو اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں وہ اس پر ایک ماتم کی کیفیت بھی مناتے ہیں اور بہت سارے مجالس کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور جلوس بھی منعقد کرتے ہیں۔ اس دفعہ محرم میں اہل تشیع حضرات کے جو بعض ذاکرین ہیں انہوں نے بد احتیاطی کا مظاہرہ کیا۔ آصف علوی صاحب وہ ایک نوجوان شیعہ ذاکر ہیں، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازیبہ الفاظ کہے، اور 10 محرم کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لعن طعن کی گئی۔ یہ ساری باتیں قابل افسوس ہیں، قابل گرفت ہیں، اور اس کے نتیجے میں اہل سنت جو کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں ہیں اور اکثریت میں ہیں، اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے دل زخمی ہوئے ہیں اور ان کی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اس لیے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت وہ ہر ایک مسلمان کے دل میں موجود ہے، ایمان کا حصہ ہے، جذبات کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بحیثیت مجموعی وہ ہم سب کے لیے وہ قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، اور ہم سب سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ افراد تھے۔ اس لحاظ سے یوں لگتا ہے کہ جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں اور ان کے کچھ ذاکرین ہیں وہ شاید اپنی اس بد احتیاطی کی وجہ سے اور یا شاید کسی ایجنڈے کی وجہ سے اس ملک میں دوبارہ وہی شیعہ سنی فساد کی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے اس ملک میں گزر چکی ہے اور جو ہزاروں لوگوں کو لقمہ بنا چکی ہے اور اس آگ کی بھینٹ چڑھا چکی ہے، اور بہت مشکل سے دونوں طرف کے معتدل افراد انہوں نے اس آگ پر قابو پایا اور اس کو بجھایا۔ لہٰذا ملی یکجہتی کونسل جو پاکستان کا ایک نامور ادارہ ہے اور تنظیم ہے اور جس میں اہل تشیع اور اہل سنت دونوں موجود ہیں، ان کی قیادت سے میری یہ گزارش ہے اور میری یہ گزارش ان تک پہنچائی جائے کہ وہ آگے آئیں اور اس معاملے کو سنبھالیں، اور اس میں اہل سنت بھی موجود ہیں اور اہل تشیع بھی موجود ہیں، اور وہ شیعہ حضرات کو اور ان کے ذاکرین کو کنٹرول کریں۔ معتدل جو شیعہ حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے، ان کے علماء کو چاہیے اور ملت جعفریہ کو چاہیے، مجلس وحدت المسلمین کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ابھی تک ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ شیعہ علماء کا کوئی متفقہ موقف نہیں ہے اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں انفرادی طور پر ہو رہی ہیں، لیکن اگر اہل تشیع کی مجموعی خاموشی قائم رہی اور اس پر انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور اپنے ان ذاکرین کے خلاف کوئی بات نہ کی اور برملا ان سے برات کا اعلان نہ کیا، تو پھر یوں لگے گا کہ جیسے پوری ملت اہل تشیع کا یہ موقف ہے اور انہوں نے ایک جنگ کی ٹھان لی ہے اور ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ تو اگر ایسا ہے کہ اہل تشیع برملا صحابہ کرام کو طعن اور تشنیع کریں گے اور اس کو اپنا حق جانیں گے، تو پھر اہل سنت کا یہ حق ہے اور وہ یہ مطالبہ اگر کریں تو وہ حق بجانب ہوں گے کہ اہل تشیع حضرات کے تمام مجالس اور تمام جلوسوں کو امام بارگاہوں تک محدود کر دیا جائے، اور ان کو پھر یہ اجازت نہ دی جائے کہ اہل سنت کی اکثریت کے علاقے میں وہ کھل کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر تبرہ کریں اور اہل سنت خاموشی سے اسے سنتے رہیں گے، پھر شاید ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہم ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، ہم نے سب سے زیادہ اہل تشیع حضرات کے لیے
ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ملت کا حصہ رہیں، لیکن اگر وہ اتنی جرأت پر اتر آئیں گے اور وہ اتنا کھل کر یہ باتیں کرنی شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے پھر کوئی مسلمان اس کو، کوئی اہل سنت اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے، خرد کا تقاضا یہ ہے، اتحاد امت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اختلافات جو درمیان میں موجود ہیں ان کو محدود رکھا جائے، انہیں کتابوں تک محدود رکھا جائے، انہیں اپنی نجی مجالس تک محدود رکھا جائے اور اس کے بارے میں ووکل نہ ہوا جائے، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ ضابطۂ اخلاق بنا دیا جائے کہ دونوں اطراف وہ اپنے مقدسات کا احترام اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ کردار اہل تشیع کو ادا کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس دفعہ پہل ان کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ تو اہل سنت سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اس بات کو اہل تشیع کا مجموعی موقف نہ سمجھیں، اور جو لوگ انفرادی طور پر یہ زیادتیاں کر رہے ہیں صرف انہی کو ٹارگٹ بنائیں۔ اور اہل تشیع سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس بارے میں آگے آئیں، لیڈ لیں اور امت کے اتحاد کی کوشش میں ان لوگوں سے اعلان برات کریں، اور ایک ایسا ضابطۂ اخلاق بنائیں کہ جس سے کسی بھی مسلمان، چاہے وہ جعفری ہو یا اہل سنت ہو، اس کا دل نہ دکھے اور ان کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین اور تذلیل نہ ہو۔ اسی کے نتیجے میں یہ پاکستان جو ہے وہ اس آگ سے بچ جائے گا، اس لیے کہ اس وقت یہود، نصارہ، ہنود، ان کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو کاٹا جائے، ان کو آپس میں لڑایا جائے، اور مسلمانوں کا مفاد یہ ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو، اس ملت کو وحدت اور یگانگی عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو افتراق اور انتشار کی طرف جاتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔